السلام علیکم جی، بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شراز بٹ، اور ہماری اس خصوصی نشریات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ بڑی عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور یہ سیلیبریشن کو مزید بڑھانے کے لیے ہم لوگ کسی نہ کسی سیاسی، سماجی اور جو کاروباری شخصیات ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی رہائش گاہ پر ان کے پاس پہنچ کر ان کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنی عید کا دن جو ہے وہ کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ تو آج بھی ہم جس شخصیت کے پاس پہنچے ہیں اس عید کی سیلیبریشن کے لیے، ان کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عید جو ہے ایکسیپشنل ہے۔ اس میں خاص طور پر آپ کو خیال رکھنا ہے ان لوگوں کا کہ جو کہ قربانی کرنے سے قاصر رہے ہیں، جو قربانی نہیں کر سکے، جو افورڈ نہیں کرتے کہ ایون کہ وہ حصہ ڈال لیں، یہ تک افورڈ نہیں کر سکے، ان لوگوں کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ عید منانا، یہ عید کا اصل پیغام، اصل رونق ہے۔ اور دوسرا میسج جو عید کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے اہل خانہ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو آپ کے سرکل میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہتا ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ روٹ گئے ہیں یا آپ ان کے ساتھ روٹ گئے ہیں، تو یہ عید کا موقع ہے کہ اپنوں کو منا لیجئے اور ایک زندگی کی جو ہے وہ نئی شروعات کیجئے۔ یہ عید کے موقع، یہ تہوار جو ہیں یہ اسی لیے آتے ہیں، ان کے حقیقی پیغام بھی یہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے مہمان، جن کی رہائش گاہ پر ہم لوگ موجود ہیں۔ بابر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فارمر ایگزیکٹو ممبر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد پمپس کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ان کے بھائی ثاقب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فیملی فرینڈ ہیں بابر بھائی کے۔ تو سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں بابر شہزاد صاحب سے اور جانتے ہیں کہ وہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تینوں کو عید مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کیسے ہیں بابر بھائی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ بابر بھائی کیسی عید گزرتی ہے، کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ شراز بھائی، عید قربان جس کا لفظ ہی قربانی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ قربانی کا جذبہ آپ کے اندر، اور آپ کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو نیگیٹیوٹی ایکٹیویٹیز آپ کے اندر چل رہی ہیں ان کو آپ کور اپ کریں، اور اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ جڑنا، اور وہ لوگ جو کہ اس قربانی کا اصل حق رکھتے ہیں، وہ مستحقین جن تک یہ قربانی پہنچنی چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ صبح سے عید کی نماز پڑھ کے قربانی شروع کر لی ہے، اور اب آپ دیکھ کر آئے ہیں کہ جس طرح سے بھی عید قربان کے لیے جو ہم گوشت وغیرہ جمع کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو اسی طرح سے ہم جیسے ہی یہ پیکٹ ہمارے کمپلیٹ ہوں گے تو غربا اور مساکین میں تقسیم کریں گے، تاکہ جو اصل قربانی کا لطف ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو پورا سال اس چیز کو انجوائے نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور ہم اس توفیق سے اپنا حصہ ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی راضی ہو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چھوٹی عید جو عید الفطر ہے، اس میں تو زیادہ تر ہمارا وقت جو ہے وہ آرام کر کے گزرتا ہے یا لوگوں سے مل کے گزرتا ہے، اور بڑی عید پر عید الاضحیٰ کے اوپر ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں گوشت کی تقسیم کرنی ہے، پھر اس کے بعد رات میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ایکٹیویٹی آپ کی کیا رہتی ہے؟ مطلب آپ فیملی کے ساتھ رہنا گزرتا ہے پورا دن، یا زیادہ تر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، کس طرح سے گزارتے ہیں؟ جو عید قربان ہے، قربانی والا دن، وہ تو گزرتا ہے گوشت کی، یعنی قربانی سے لے کر تقسیم تک شام کے 5-6 بج جاتے ہیں، اور ابھی شام ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقسیم کے بعد پھر فیملی ٹائم شروع ہوگا، فیملی کے ساتھ کچھ سٹنگ ہوگی، جو ریلیٹیو آؤٹ آف سٹی ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سیلیبریشن ہوگی۔ اور عید کو جس کا ایک خوشی کا ایک موقع ہے، اور خوشی میں اپنوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا اور ان کے ساتھ ہونا، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ فیملی کے ساتھ شام کا ٹائم، پورا دن جو ہے وہ یہ قربانی کے جذبے کو لیتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ دوستوں کے لیے کب ٹائم نکلتا ہے؟ دوستوں کے لیے دوسرا دن، تیسرا دن۔ اچھا وہ دوسرا تیسرا دن ایسے اچھا، پہلا دن انگیج رہتا ہے زیادہ تر جو ہے فیملی کے ساتھ اور گوشت تقسیم کرنا۔ بالکل ایسے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کھانے پینے کے شوقین ہیں، مطلب گوشت وغیرہ کھاتے ہیں یا بس بانٹتے ہی ہیں؟ نہیں، صبح صبح جب ہم نے قربانی شروع کی ہے تو جو ہماری کلیجی وہ نکال کے امی جی کو دی ہے، وہ ناشتہ انہوں نے بنایا، وہ ہم نے کیا ہے، اور اب اس کے بعد پلاؤ بن رہا ہے، آپ کو بھی اس کی توازن انشاءاللہ کرواتے ہیں 5-5:30 بجے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ گوشت عید والے دن اب ہم تمام لوگ گوشت کھاتے ہیں، اور رات کو بیٹھ کے کہتے ہیں آج تو گوشت کھایا نہیں گیا، ٹھیک ہے، بعد میں ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ فلسفہ اسی طرح سے کہ کھایا خوب جاتا ہے لیکن بتایا کم جاتا ہے۔
تو یہ ایکٹیویٹی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انجوائے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور وہ چیزوں کو انجوائے کرنا, یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں ان چیزوں کو. بالکل صحیح. ثاقب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بابر بھائی کے بھائی ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ثاقب بھائی یہ بتائے گا عید پر کیا مصروفیت زیادہ تر رہتی ہے آپ کی؟ عید چونکہ عید قربان کا موقع ہے جی, تو یقیناً سب سے پہلے تو یہی جانوروں وغیرہ کو دیکھنا, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کچھ دن تو اسی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ اچھا خوبصورت جانور خریدا جائے, اور بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی انہیں جلدی جانور چاہیے, تو وہ اس سلسلے میں عید سے پہلے ادھر بیزی رہتے ہیں. پھر قربانی والے دن اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جس میں سب سے پہلے تو آپ کو کسائی کی تلاش, آپ سب سے اہم مسئلہ جو ہوتا ہے مشکل بن گیا ہوا. ہاں جی, وہ مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ ہے کہ عید قربان پر اتنے سارے جانور اکٹھے قربان کیے جاتے ہیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب مینیج ہو جاتے ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا معجزہ. باقی قربانی والے دن تو آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ مصروفیت رہتی ہے, اور یہی جانوروں سے ریلیٹڈ, اس کے بعد فیملی کے کچھ فرینڈز ان میں گوشت تقسیم کرنا, قربا میں تقسیم کرنا, پھر فیکٹری سے ریلیٹڈ جو امپلائیز ہیں ان کو مینیج کیا جاتا ہے, ان کو تقسیم وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے. تو بس ایسی ٹائم گزر جاتا ہے. بچپن کی کوئی ایک ایسی عید یاد ہو آپ کو کہ جو آپ کے حافظے کا حصہ بن گئی؟ عید الاضحیٰ. بس بچپن میں ساری عیدیں تو بچپن کی عید میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جانور خریدنے سے ریلیٹڈ یا کچھ ایسا کچھ دماغ کے اندر وہ چھپ گیا ہوتا ہے. ایسی ہے جی. بس وہ بچپن کی یادوں میں ہوتا ہے جی. چھوٹے ہوتے تھے تو قربانی کے جانوروں کو لے کے نکل جاتے تھے, صبح صبح سیر کروانے لے کے چلے جاتے تھے, حالانکہ انہیں سیر سے زیادہ اپنی سیر ہو رہی ہوتی تھی, لیکن بس وہ شوق ہوتے تھے اس وقت. تو سارے دوستوں کے ساتھ نکلنا اور جانور اپنا جانور دکھانا, پھر دیکھتے تھے کون سا جانور سب سے زیادہ کس کا بہتر ہے, تو یہ کمپٹیشن رہتا تھا. تو اب یہ ہمارے بچے یہی والے معاملات ریڈ کرتے ہیں. تو بس یہ ایسی سرکل گزر رہا ہے جی الحمدللہ. یہ سرکل ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہتا ہے. لیکن اس عید قرباں کے اوپر سب سے بڑا پیغام جو ہماری طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ صرف جانور کی قربانی نہیں کرنی, اپنے تکبر کی بھی قربانی کرنی ہے, اور اپنے پراؤڈ کی بھی قربانی کرنی ہے, اپنی انا کی قربانی کرنی ہے. یہ وہ چیزیں جن کو آپ نے قربان کرنا ہے, اور اپنے اندر ایک ہیومینٹی جو ہے وہ پیدا کرنی ہے, اور ہیومینٹی کا عنصر جو ہے اس کو آپ نے گرپ کر کے رکھنا ہے. جتنا the more you will grip it, the more you will be humble to other people. اور ہمارے ساتھ حسان صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. حسان صاحب کو مائک دے دیجیے گا, ان سے بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو حسان صاحب کب انٹریکشن ہوا بابر شہزاد صاحب کے ساتھ, شہزاد صاحب کی فیملی کے ساتھ, اور کب سے ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں؟ شراز بھائی بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا الحمدللہ. میرا ان سے چونکہ میرے لیے میرا یہ دوسرا گھر ہے, بلکہ میں پہلا ہی گھر کہوں گا, کیونکہ مجھے اتنا پیار چھوٹے بھائیوں کی طرف سے, اسپیشلی حاجی شہزاد صاحب کی طرف سے اتنا پیار ملتا ہے. تو 20-25 سال ہو گئے ہیں ہمیں آپس میں انٹریکشن, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. تو اتنی دیر میں تو بندہ ایک دوسرے سے بہت ہی اچھی طرح رشتہ داری والے معاملہ, رشتہ داری شناسائی ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ انہوں نے مطلب کہ اچھا ہی رول ادا کیا ہے, گائیڈ لائن دی ہے, اور یہ چھوٹے بھائی ہیں ان سے بھی ہمیشہ ان کو بھی گائیڈ ہی کیا ہے. تو باقی رہی عید کی آج کی مصروفیات, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, جیسے بڑا ہیکٹک ڈے ہوتا ہے, اور صبح تلاش کرنا, ڈھونڈنا, ٹائم بھی دیا ہوتا ہے, لیکن وہ ٹائم پہ کبھی نہیں آتے یہ لوگ. تو اس لیے بہرحال بڑا ہیکٹک ڈے ہے. یہ وہ واحد دن ہے کہ جو صبح 6 بجے شروع ہوتا ہے اور رات کو 12-1 بجے انتظار کرتے ہیں, اور رات تک بھی یہ چلتا رہتا ہے. ایسے ہی. تو شکر اللہ پاک کا. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو لیسن ہے, ہمیں ان لوگوں تک یہ رسائی پہنچانی چاہیے, دینا چاہیے جن کے پاس نہیں ہے وسائل. بلکہ میں تو ایسے ہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ قربانی وہاں جا کے کریں جہاں یہ پاورٹی ایریاز ہیں. بالکل, تاکہ ادھر ہی قربانی کریں اور ادھر ہی تقسیم کر دیں. اور ایسا مخیر حضرات کرتے ہیں, لیکن ہمیں بھی کرنا چاہیے, چونکہ اپنے گھروں میں مصروفیت اتنی ہوتی ہے, پھر دوست رشتہ دار بہن بھائی سارے آ جاتے ہیں, تو کچھ کھانے پینے میں وقت گزر جاتا ہے, کچھ ان کے ساتھ
शोर शराबे में वक्त गुजर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। बाबर साहब की तरफ वापस आता हूँ। बाबर साहब ये बताइएगा कि जैसा हसान साहब ने कहा कि बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो है वो आप अपने उन लोगों तक गोश्त पहुँचाएँ, उन लोगों तक तकसीम करें कि जिन तक ये नहीं पहुँच पा रहा। और आप यकीन करें, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि हज़ारों सैकड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि गोश्त खाते ही बड़ी ईद पर हैं। आप यकीन कीजिए, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो उन तक गोश्त पहुँचाना और एक वसीला बनना, ये एक सबसे बड़ी सुकून क़ल्ब है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो मैं चाहूँगा एक पैगाम आप हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को दें कि कितना ज़रूरी है इस चीज़ का एहसास अपने अंदर पैदा करना। हम लोग करते हैं और ये एक पैटर्न चलता आ रहा है हमारे यहाँ कि ये हिस्सा जी रिश्तेदारों का, ये गरीब गुरबा का, उसके बाद ये हमारा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि पता नहीं अल्लाह ताला आलम, लेकिन ये जो हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम तो अफोर्ड करते हैं, हम कल भी खा लेंगे, हम परसों भी खा लेंगे, लेकिन जो वो हिस्सा जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम होना चाहिए और उन लोगों के अंदर होना चाहिए जो हकीकी हकदार हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? शराज भाई, जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि सबसे पहली चीज़ जो कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, ये चली इस तरह से थी कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अपने सबसे प्यारी चीज़ जो आपको प्यारी है उसको कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये मामला डिस्कस किया तो उन्होंने फरमाया कि ये मेरे लिए इशारा अल्लाह ताला की तरफ से है। दूसरे दिन फिर यही आया, तीसरे दिन फिर यही आया। तो ये यानी कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है उसकी कुर्बानी दी जाए। फिर उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला ने जिस तरह से कबूल की और उसके लिए आने वाले तमाम जो दुनिया भर में जो लोग मुसलमान आ रहे हैं उनके लिए एक तरीक़ाकार बना दिया कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है, इसको किया जाए। अब हम वो कुर्बानी तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन उसका जो फ़लसफ़ा है कि सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, असल चीज़ ये है। कुर्बान हम करके उसके हिस्से बना के फ्रिज अपने 2 दिन पहले धोना शुरू कर दिए हैं तमाम घर वालों ने कि फ्रिज इसमें स्टोर करना है। हालांकि 1 दिन पहले तक घरों में हमारे गोश्त ही पक रहा है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ये है कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम हम उन लोगों में तकसीम कर सकें जो कि पूरा साल इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे और उनको एहसन तरीके के साथ बर वक्त पहुँचाया जाए ताकि वो अपनी ईद को एक मुस्बत सरगर्मी के तौर पर एक हमारे लिए दुआओं का वसीला बने और अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाले साल में और ज़्यादा अच्छे असबाब पैदा करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारे यहाँ एक नया कल्चर बन चुका है कि जितना बड़ा जानवर होगा गली में, आपके घर के बाहर जितना बड़ा जानवर बंधा होगा उतना ज़्यादा आप इम्प्रेसिव होंगे और आप लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो जो असल हकीकी रूह है कुर्बानी की वो ये नहीं है। मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो हकीकी रूह वो ये है कि आप उन लोगों तक जो है वो गोश्त पहुँचाए जो पूरा साल वेट कर रहे होते हैं कि ये दिन आएगा तो हम गोश्त खाएंगे, उन तक। हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की है। अब एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बाबर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर शहजाद साहब और आज हम इनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे उनके साथ ईद को सेलिब्रेट करने, इस ईद की खुशियों को मज़ीद जो है वो दुगना करने के लिए। और हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो ईद किस तरीके से गुजारते हैं, क्या पैगाम ईद के हवाले से वो देना चाहते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ ईद के हवाले से क्या होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बाबर शहजाद साहब और हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद हाजी शहजाद साहब ने, जो कि शहजाद पम्प्स के ओनर हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जो कि बाबर शहजाद साहब के वालिद साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, सबको ईद मुबारक जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई साहब, क्या मसरूफियत होती है ईद पर? ईद के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से क्या मसरूफियत रहती है आपकी? सबसे पहले तो शराज भट्ट आपका शुक्रिया 41 की टीम का, थैंक यू सो मच, कि आप जहाँ लोग ईद को सेलिब्रेट करते हैं वहाँ आप लोगों के लिए एक अच्छा पैगाम लेके जाते हैं, लोगों की खुशियों को दुबाला करते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अनायत फरमाए। जो ईद कुर्बान है ये दरअसल अल्लाह के रास्ते में अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना है। मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि किसी बंदे ने कहा जी कि ईद की कुर्बानी के बदले पैसे किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाए।
تو دین کا فتویٰ یہی ہے, دین کا فلسفہ یہی ہے کہ آپ نے عید کے اوپر گوشت قربان کرنا ہے. جب آپ نے گوشت قربان کرنا ہے تو غربا میں تقسیم کرنا ہے. اس کے بہترین حقدار ضرورت مند وہ لوگ ہیں جن کے پاس گوشت نہیں پہنچتا. الحمدللہ صبح سے ہم لگے ہوئے ہیں, گوشت کی تیاری ہو رہی ہے, میرے بچے تیار ہو رہے ہیں, صبح سے عیسائی ان کی ٹیم سب لوگ گوشت کاٹ رہے ہیں. باہر آپ نے دیکھا ہے کہ گوشت کے الحمدللہ ڈھیر لگ گئے ہیں. اب ہم نے 4 بجے اپنے جاننے والوں کو, ملنے والوں کو, غربا کو, محلے داروں کو انوائٹ کیا ہوا کہ آ کے گوشت لے جائیں. جب ان کے گھر میں گوشت پکتا ہے تو یہ عید ہے, ہمیں اس عید کا مزہ آتا ہے, اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نوازا, اور ہم اس کے احکامات کے مطابق غربا میں ضرورت مندوں میں گوشت تقسیم کرتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 قسم کی زندگی کو 2 کیٹیگریز ہیں نا. ایک فائنل ہے, فائنل مطلب انسان نے پیدا ہونا ہے, کھانا پینا ہے, اس کے بعد بچے پیدا کرنے ہیں اور مر جانا ہے. دس از دا پیٹرن ود دا اینیملز ایز ویل. لیکن ایک پیٹرن ہوتا ہے آپشنل جس کو بولتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے, اور وہ آپ کے نوازنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں, آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ وہ اس نے ایک کمپیوٹر بنایا اور لوگوں کی زندگیاں آسان کر دی, اس وجہ سے اس کی زندگی پھر اب مذہب سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ انسان کو نوازتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, لوگوں کے لیے مشکلات حل کرنا. جس میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ان کے گھر میں گوشت پکتا ہے ہمارے لیے وہ عید ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ شام ڈھلنے سے پہلے گوشت ان تک پہنچ جائے تاکہ وہ رات میں اس کا اچھا اہتمام کر لیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے ایک پیغام فیصل آباد کے لوگوں کو دے دیجیے گا. دیکھیں جی, میں ایک چھوٹا سا سیاسی ورکر ہوں, سماجی ورکر ہوں. کوشش کرتے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کو, اپنے ملنے والوں کو اپنی تمام صلاحیتوں سے مستفید کیا جائے. میں کوشش یہ کرتا ہوں جہاں اپنے گھر ہم 10, 12, 15 جانور کرتے ہیں, وہاں ہم اپنے ملنے والوں کو بھی چھوٹے چھوٹے بکرے لے کے دیتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں بھی خوشی کریں. جب ان کے گھر میں ہوتی ہے تو ان کے گھر میں ایک عید کا سما ہوتا ہے. غربا کو لائن میں لگا کے گوشت دینا اور بات ہے, اگر ان کے گھر میں ہم کو بکرا بھیج دیتے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھی ایک شیئر ہوا ہے. انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم غریب ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قربانی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. تو یہ ایک 25-30 ہزار روپے کا چھوٹا بکرا آ جاتا ہے جسے ہم دمبا کہتے ہیں, وہ ضرورت مندوں کو گھر پہ بھیجتے ہیں ہم لوگ. یہی ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا تھا کہ ضرورت مندوں کو, یہی میں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ ضرورت مندوں کے کام آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے رہا ہے. جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے, اور اگلے سال ان کی قربانی کو زیادہ توفیق عطا فرمائی جاتی ہے. بالکل, یہ بڑی خوبصورت حاجی صاحب نے بات کی ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ آج کل کے دور میں. ہم کیوں ہماری جو قوم ہے اس طریقے سے ترقی نہیں کری, حالانکہ ہمارے یہاں پہ فیلنتھروپسٹ جتنے پاکستان میں, میرے خیال میں دنیا میں پاکستان کا رینک بھی فیلنتھروپی میں جو ہے وہ کافی صفحے اول پر ہی ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی یہ جذبہ جو ہے اثار اور قربانی کا, یہ عید الاضحیٰ اس طرح کے جو تہوار ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے, اور لوگوں کو کس طرح سے اپنی صلاحیتوں سے, خواہ وہ آپ کے پاس پیسہ ہو, آپ کا ٹیلنٹ ہو, آپ کا وقت ہو, آپ کی صلاحیتیں ہوں, آپ کی کیپیبلٹیز ہوں, آپ لوگوں کو کچھ بھی دیں, وہ کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں صدقہ جاریہ کی طرح اگر اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں مثبت طریقے سے, تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ ایک بڑا ضروری چیز ہے. تو بابر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ابھی چیریٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح لوگوں کے کام آنا چاہیے, تو حاجی صاحب کی ہمیشہ تربیت میں فوکس کس چیز کے اوپر رہا ہے سب سے مین؟ سب سے زیادہ شراز بھائی, جس طرح سے عید الاضحیٰ میں ایک جذبہ بچپن سے آپ کے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اسلامی فلسفے اور کلچر میں, کہ آپ کو ایک قربانی کے لیے 2, 4, 5, 10 دن پہلے جانور لا کے دیا جاتا ہے, جس کے ساتھ آپ انوس ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ اسی کے ساتھ ہی اس ایج تک پہنچے ہیں. اور جس دن اس کی قربانی ہونے لگتی ہے اس جانور کی, تو بچے, جب ہم بھی بچے تھے تو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے میری کوئی چیز کھینچی جا رہی ہے میرے سے. ٹھیک ہے, وہ جذبہ, وہ قربانی کا جذبہ جو ہے نا, جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہمارے اندر, اور ہم نے الحمدللہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے, یا چل رہی ہے ایک یہ روایت کہ بچوں کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو قربانی جا رہی ہے نا, یہ میری قربانی جا رہی ہے. اور بچے اس پہ پھر روتے بھی ہیں, چیخیں بھی مار دیں کہ میرا بکرا کیوں کر رہے ہو, میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا حوصلہ اور توفیق دی جا رہی ہے, اور اس کی بچپن سے ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو
تو یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے، اور یہ نسل در نسل ہم آگے اپنے بچوں کو، جو کہ ہمیں ہمارے والد صاحب کی طرف سے ملی، اور ان کو ان کے یعنی یہ ایک جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو رہی ہیں چیزیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جذبے کو اگر ہم قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ غربا اور وہ مساکین جو کہ پورا سال اس چیز کو انجوائے نہیں کر پاتے، وہ بہتر طریقے کے ساتھ اس عید کو انجوائے کر پائیں گے، جس سے کہ ہماری اصل میں عید ہوگی۔ ایک بڑا خوبصورت پیغام انہوں نے دیا ہے کہ جانور کئی لوگ کرتے ہیں سب کہ ایک دن پہلے جا کے، چاند رات والے دن جا کے، کئی لوگ صبح جا کے جانور خریدتے ہیں نماز اذان کے بعد، اور جا کر کے 1 گھنٹے کے بعد جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، سادی قربانی کر دیتے ہیں۔ گھر والے جانور کی شکل تک نہیں دیکھتے، صرف گھر میں گوشت آتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، جس طرح بابر شہزاد صاحب نے پیغام دیا کہ 1 ہفتہ پہلے آپ اس کو لے کر آئیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اس کو گھمائیں پھرائیں، اس کی خدمت کریں۔ جب اس کے بعد اس کو قربان کریں گے تو آپ کی فیلنگز، آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ کسی اور طرح کے ہوں گے، تو وہ ایموشنز جو ہیں وہ اصل میں قربانی کا پیغام دیتے ہیں۔ تو حسان صاحب، میں گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے حاجی صاحب کے بارے میں، کوئی ایک ایسی ان کی عادت جو آپ کو بہت پسند ہو کہ یار جو باقی لوگوں سے ان کو ممتاز کرتی ہے۔ شراز بھائی، حاجی صاحب بہت بڑے دل والے انسان ہیں، بالکل، کسی کی پریشانی کو یہ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی بھی ان ٹربل ہو تو ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بائی آل مینز اس کو مینج کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبی ساری خوبیوں پہ حاوی ہو جاتی ہے کہ یہ ایک انسانیت کا جو دکھ اس کو سمجھنا، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ میں نے خود بھی یہ چیز فیل کی ہے۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ، اور بابر شہزاد صاحب میرے ساتھ عمرے کے پارٹنر رہے ہیں 2019 میں، اور ماشاءاللہ جب ہم لوگ گئے تھے، میں یہ چیز محسوس کر سکتا ہوں، اور اس کی جھلک جو ہے وہ مجھے بابر شہزاد صاحب میں نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے وہ ملنسار ہیں، جس طرح سے لوگوں کا احساس کرتے ہیں، اور یہ ساری جھلک جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی ہی نظر آتی ہے۔ حاجی صاحب، میں بڑا اس پہ مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بڑی اچھی پرورش کی اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی، اور ان کے اندر انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جب پیدا کیا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے بہترین جو ہے وہ اس کے عمل کون سے ہیں، اور جو لوگوں کے کتنا کام آتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے کتنا کام آتے ہیں، یہ آپ کی جو ہے وہ تربیت ہی بتاتی ہے، جو کہ بابر شہزاد صاحب میں نظر آتی ہے۔ شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بابر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کا ہوسٹ شراز بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم اس وقت موجود ہیں بابر شہزاد صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے بھائی، ان کے والد سے بھی گفتگو کی، اور اب چلتے ہیں ان کے فیملی فرینڈز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ عید کے حوالے سے بابر شہزاد صاحب کے ساتھ ایک انٹریکشن کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر اپنا تعارف کروائیے گا۔ محمد طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ بابر شہزاد صاحب کے فیملی فرینڈ ہیں۔ طیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا طیب صاحب، یہ بتائیے گا کہ عید پر کیا مصروفیت ہوتی ہے، زیادہ تر مصروف کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی، عید پہ زیادہ تر مصروفیات قربانی کے سائی کے پاس ہی ہو جاتی ہے، اور اس کے گوشت کروانا، پھر تقسیم کرنا، پہلا دن تو ایسے گزر جاتا ہے، اور دوسرا دن وہ دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ پہلے دن سارے دوست بھی بیزی ہوتے ہیں، تو پھر دوسرا دن کہنے کو تو یہ چھٹی ہوتی ہے، لیکن چھٹی والے دن نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو طیب صاحب یہ بتائیے گا، کھانے پینے کے شوقین ہیں یا بس ایک حد تک کھاتے ہیں؟ نہیں، ایک حد تک کھاتے ہیں، لیکن شوقین تو سارے ہی ہوتے ہیں۔ شوقین ہیں، اچھا، مطلب کیا فیوریٹ ڈش کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر، بڑی عید پر کون سی ڈش ہے جو آپ کے دسترخوان کا حصہ لازمی ہونا چاہیے؟ جی، دوستوں کے ساتھ مل کر باربیکیو بناتے ہیں۔ کبھی خود بنایا باربیکیو؟ ہاں جی۔ اچھا، خود بھی بنایا، زبردست، یہ تو بڑا اچھا کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، مسالہ لگا لیتے ہیں۔ جی بالکل، زبردست، کسی دن آئیں گے ہم بھی آپ کے۔ جی ضرور۔ طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب صاحب یہ بتائے گا کہ جانور خریدنا شوق ہے، خود جاتے ہیں جانور خریدنے منڈی؟ ہاں جی، خود جاتے ہیں۔ کیا قیمتیں رہی ہیں اس دفعہ؟ اس دفعہ قیمتیں زیادہ ہی ہیں، جس کی وجہ سے جانور بکے کم ہیں، بہت کم بکے۔ ہاں جی۔ بیپاری یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دور دراز سے آئے ہیں، ہمارے پاس یہاں پر
जानवरों के अखराजात करने के पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा मतलब महंगाई है और कि वो जानवर का चारा तक महंगा हो चुका है। तो ये बताएगा कितना मतलब औसतन क्या छोटे जानवर का क्या कीमत है रही है और बड़ा जानवर जो है तकरीबन 40,000 से 80,000 रुपये तक छोटा जानवर बहुत सारा रेट है। ये तो लास्ट टाइम कम से कम जो है वो मेरे ख्याल 28-30 से शुरू होता है, अब 40 से शुरू हो रहा है। 40 से शुरू अब 40 से शुरू हो रहा है और बड़ा जानवर 40 तक 80 तक जा रहा है, 80 तक जा रहा है। ये एक बहुत ज़्यादा रेट है जो कि मेरे ख्याल में लोग अब अफोर्ड नहीं करते। इसी वजह से हमें इस दफ़ा सड़कों पे भी नज़र नहीं आए, हाँ ना जी। लोग सड़कों पे लेके सड़कों घूम पे रहे नजर होते आ रहे हैं, हाँ थे जी। और अब मंडियों में ही लोग जाते रहे हैं और मंडियों में भी रश जो है उस तरीके से हमें नज़र नहीं आया जिस तरह से हुआ करता था। तो यही वजह है कि मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि जो लोग अभी भी अफोर्ड करते हैं कुर्बानी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक कुर्बानी नहीं बहुत सारी कुर्बानियाँ अफोर्ड करते हैं, वो उन लोगों का ख्याल रखें जिन्होंने इस दफ़ा जो है वो कुर्बानी नहीं की है। वो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पिछले साल तक जो है कुर्बानी अफोर्ड करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। आप यकीन करें, आप नज़र दौड़ाएं, आपको अपने करीब बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे। हमारे साथ और भी फैमिली फ्रेंड मौजूद हैं, तलहा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। सही ठीक है, बेहतरीन, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको भी। थैंक यू सो मच। अच्छा तलहा ये बताइएगा ईद पर सबसे अच्छी मसरूफियत जो आपको लगती है वो क्या है? सर बेसिकली जो छोटी ईद होती है ना, जो कि बच्चों की और औरतों की कही जाती है, इसी तरह जो बड़ी ईद है कुर्बानी वाली ईद, ये है लड़कों की और बंदों की, क्योंकि इसकी मसरूफियत ये होती है कि पहले हम लोग कुर्बानी का जानवर लेने निकल जाते हैं 5 से 10 दिन वहाँ। अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप दो कैटेगरीज होती है मर्दों की, आपने कहा ना मर्दों की ईद होती है, तो इसमें दो कैटेगरीज होती है। एक वो मर्द हजरात होते हैं जो कि कलफ वाला कुर्ता पहन के और हाथ पीछे बांध के कुर्बानी करवा रहे होते हैं, आप उनमें से हैं? या एक वो होते हैं जो नमाज पढ़ के आते हैं हमारे में ट्राउजर टी शर्ट पहनते हैं और बाद में गोश्त बना हम दूसरी कैटेगरी है। आप दूसरी कैटेगरी में हम अपनी ड्रेसिंग चेंज करते हैं फिर साथ ही लग जाते हैं। अच्छा खुद लग जाते हैं? खुद लग जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, खुद गोश्त वगैरह खुद बना लेते हैं? नहीं बनाते नहीं है लेकिन हेल्प करते हैं, हेल्प पूरी असिस्टेंस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे ख्याल में ये कई लोग शौक से करना पसंद करते हैं। ये भी शौक ही चल रहा है फिलहाल तो। अच्छा आपको शौक ही है माशाल्लाह, तो सारा दिन इसी तरह से गुजर जाता सारा दिन इसका इसी तरह गुजर जाता है। अच्छा दूसरा दिन जो है वो फिर किस तरह? दूसरा दिन खाने पीने में गुजर जाते हैं। फ्रेंड्स में या फैमिली में? नहीं फैमिली में। हम लोगों का इस तरह होता है कि हम लोग तीसरे चौथे दिन फ्रेंड्स गैदरिंग करते हैं, बाकी पहले 2 दिन तो सारे बिजी रहते हैं। लेकिन हमारा इस तरह कि इस बार बाबर भाई वगैरह ने हमें इनविटेशन दी है, तो हम अपना टाइम निकाल के इनके पास हैं। इनका भी बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने हमें इन्वाइट किया, याद रखा हमें। तो इस तरह ही है कि आपस में पूरा टाइम स्पेंड करके दिन गुजर जाता है हमारा। परफेक्ट। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या करना पसंद करते हैं आप? बेसिकली अभी तो फ़िलहाल जिम शिम ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा किया ज्वाइन, तो उसी में टाइम गुजर जाता है। अच्छा ज़्यादा जो आपको एक्सरसाइज का शौक है? फिलहाल। अच्छा एक्सरसाइज का शौक है। बाबर साहब से बात करते हैं। बाबर साहब आपको एक्सरसाइज का शौक तो नहीं, लेकिन आपकी मैं पोस्ट देखता हूँ फेसबुक के ऊपर, आप सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करते हैं। नहीं जी, ये कुछ ऐसी आते हैं जो ना, बल्कि हर आदत जो एक बच्चे में आती है ना, उसमें वो वालिद की तरफ से नज़र आती है। मैं भी अर्ली बर्ड नहीं था पहले, अच्छा, लेकिन वो जिसे बोले अब्बू की तरफ से डांट खा के ना कि सुबह उठना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी आदत बनी है कि फ़जर के बाद वॉक लाजम पार्ट ऑफ लाइफ हो गई है। जैसे आप देखते भी हैं, कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये पॉजिटिव मोटिवेशन देने की कि कम एंड ज्वाइन अर्ली बर्ड क्लब। तो ये एक बड़ी एक पॉजिटिव एक्टिविटी है जिससे कि आप पूरा दिन अपने आप को फ्रेश और पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स महसूस करते हैं। जिस तरह से कामयाब लोगों की एक आदत है कि वो सुबह कॉमन आदत सुबह जल्दी उठते हैं, और वो ये लोग कहते हैं कि सबसे पहली कामयाबी ही ये है कि आप पहले अर्ली जब उठते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं सुबह उठने में ही। जब लोग कुछ सो के उठते हैं तो आपने काफ़ी सारे अपने काम निपटा लिए होते हैं। दिस मीन्स के यू आर अहेड फ्रॉम मैनी ऑफ द पीपल इन योर सर्कल। तो ये एक आदत है जो कि आज सुबह भी मैंने नमाज से पहले भी वॉक की है, ठीक है। तो ये एक कोशिश ये रखी है कि अपने आप को जितना फिट अच्छा ये नेचुरल फिनोमेना है। आप ये देखें कि बच्चा जब न्यू बॉर्न बच्चा होता है, नया बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा फजर के टाइम उठता है। आपने देखा होगा वो रोता है 4-5 बजे तहज्जुद के टाइम वो रोता है। ये नेचुरल एक कुदरती तौर पर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इनेट किया हुआ है। लेकिन हम जब बड़े होते हैं फिर हम लोग रात 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे होते हैं, फास्ट फूड चल रहे होते हैं, और फिर जब रात को 2 बजे सोना है फिर आपका दिल कब करेगा कि आप सुबह 6 बजे उठें या 7 बजे उठें? फिर तो आँख जो है 11-12 बजे खुलेगी। तो ये एक नेचुरल जो है कुदरती अमल है वो यही है कि इंसान सुबह जल्दी उठे और रात में जल्दी सो जाए। ये 2 अमल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये बाबर साहब का मैंने देखा कि ही इज़ वेरी कॉन्स्टेंट, और ये हाजी शहजाद साहब की तरफ से अगर वो डांट डबट के बाद हुआ है तो, लेकिन
دیر آئے درست آئے، یہ انہوں نے ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی اپنی لائف کا حصہ بنا لی ہوئی ہے، اور جو کہ یہ صبح صبح واک لازمی کرتے ہیں، اور یہ ایک ان کا مشغلہ ہے۔ اس کے علاوہ کیا مشغلہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا پازیٹیو ہے؟ پازیٹیو یہ ہے کہ پازیٹیو سائیکل آف فرینڈز بنایا ہے، جس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے والے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے والے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے والے دوستوں کے ساتھ اگر آپ کا سرکل ہو تو وہ آپ کی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں کہ آپ پورے شہر میں ایک ریناؤنڈ جو انڈیپینڈنٹ آپ کی ایک کیپیسٹی ہے نا، اس میں آپ کی پہچان ہوتی ہے، اور لوگوں کو پتہ لگتا ہے کیونکہ آپ کا تعارف آپ کے اچھے دوست یا برے دوست ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ الحمدللہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ جو کچھ دوست بنائے ہیں وہ ایسے ہی بنائے ہیں جن کے ساتھ آپ ہر چیز اپنی شیئر کر سکتے ہیں، ان کو آپ اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، اور ان کے مسائل سن کے انہیں سلوشن بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اچھے دوستوں کو اپنی کمپنی کا حصہ بنانا اور ان کے ساتھ پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کو لے کے چلنا، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ پھر فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لوگ ان ایکٹیویٹیز میں جا کے صرف دوستوں سے اپنی فیملی کے ساتھ کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ بزنس کو ٹائم دینا، یعنی تمام توازن ہر چیز کو بیلنس لے کر چلنا، اور ان چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلنا کہ کوئی چیز میری ایک چیز کی وجہ سے کمپرومائز نہ ہو رہی ہو۔ یہ پازیٹیو چیز ہے جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے بزنس، پولیٹکس، سوشل ورک، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا لائف میں ساتھ ساتھ کی ہیں، اور ہم نے الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے اندر وہ چیزیں لے کر آئیں، تاکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی بہتری ہو، اور کچھ نہ کچھ ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے جائیں۔ بالکل بالکل، بہت ہی اچھا پیغام دیا ہے کہ چیزوں کو بیلنس اور توازن کے ساتھ لے کے چلنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی لوگ کوئی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس ایکٹیویٹی کو کرنا پسند کرتے ہیں، تو اس میں اتنے ایکسٹریم چلے جاتے ہیں کہ باقی بہت ساری چیزیں مس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع۔ اپنے وقت کو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں، اپنے وقت کو اس طرح سے پورشنائز کر لیں کہ آپ کا وقت جو ہے آپ کی فیملی کو بھی مل رہا ہے، آپ کے دوستوں کو بھی مل رہا ہے، آپ کے بزنس کو بھی مل رہا ہے، آپ کے مشغلوں کو بھی مل رہا ہے، آپ کے ہابیز کو بھی مل رہا ہے۔ تو یہ آپ کا وقت جو ہے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں سب سے ایک لرننگ کا وقت بھی ہوتا ہے، میں اپنے لیے خاص طور پہ ایک لرننگ کا وقت لازمی رکھتا ہوں، جس میں 1 گھنٹہ میں نے صرف نئی ویکیبلری سیکھنی ہوتی ہے، نئے الفاظ سیکھنے ہوتے ہیں، الفاظ کا چناؤ۔ آج میں نے یہ 4-5 سینٹینس سیکھے ہیں، آج میں نے یہ 4-5 الفاظ سیکھے ہیں۔ تو کچھ ایک ایسی ایکٹیویٹیز آپ کی لائف کے اندر ضرور ہونی چاہیے، ضرور لازمی ہونی چاہیے، کہ جس سے آپ کو آپ کا لرننگ پروسیس جاری رہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی لائف کا حصہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ان میں آسانیاں بانٹنا، رشتہ داروں کو ٹائم دینا، اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اپنی امیجیٹ جو خاندان ہے ان کو ٹائم دینا، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے حلقہ احباب کے اندر پورا وقت دینا، جس طرح آپ کے دوست یار جو ہیں، جس طرح سے ابھی بابر شہزاد صاحب نے بتایا کہ ان کا ایک جو گروپ ہے بڑا پازیٹیو گروپ ہے، جو پورے فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے الگ الگ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے تاجر حضرات ہیں، اور مختلف اپنے شعبہ زندگی کے اندر دے آر ایکسپرٹس، اور کہا جاتا ہے کہ یو آر واٹ یور کمپنی از، آپ وہی ہیں جو آپ کی کمپنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا آپ کی کمپنی آپ کا پہچان ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت سحر حاصل گفتگو۔ اور صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ہاسپٹیلٹی، آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ وقت ختم ہوا جاتا ہے ہماری اس خصوصی عید کی نشریات کا۔ اپنے ہوش راز بٹ کو دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔